बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वायरल टॉक के साथ आप हो सजाद हुसैन। नाजरीन, 13 जून दुनिया का वो तारीख और सियाह तरीन दिन था जिसमें इसराइली अफवाज ने ईरान के ऊपर हमला किया। उन्होंने बेशुमार एटमी तनसीबात को निशाना बनाया और अभी भी ये जंग जारी है। अमेरिका ने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि वो इस जंग में शरीक होगा या नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों का टाइम मांगा है। आज हम बात करेंगे कि आखिर 2 हफ्तों का वक्त ही क्यों दरकार था उसको, और दूसरी तरफ हम ये भी बात करेंगे कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का जो दौरा है अमेरिका है वो किस हद तक उन्होंने कामयाबी समेटी, और सिफारती लिहाज से पाकिस्तान इस जंग को रोकने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। और ये बात करना भी बहुत अहम होगी कि क्या ईरान को बहाना बनाकर असल जो निशाना है वो कहीं पाकिस्तान तो नहीं है। आज इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ पॉडकास्ट में मेरे मेहमान हैं मोहम्मद नवीद भट्ट साहब, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भट्ट साहब, बहुत ज़्यादा कशीदा सूरत हाल है, जो जंग जो है वो बिल्कुल लड़ी जा रही है ईरान के अंदर भी और इसराइल के अंदर भी। डोनाल्ड ट्रंप ने उनका कहना था कि अभी तक अमेरिका ने फैसला नहीं किया कि क्या वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे या नहीं करेंगे। ये 2 हफ्ते का जो वक्त है ये मांगा गया है इसकी तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। आखिर ये 2 हफ्तों में क्या होने जा रहा है और इसके बाद फिर क्या होगा? देखें, ये कोई ऐसा फ़ैसला तो है नहीं कि फ़ौरन आप इसके ऊपर डिसीजन ले लें और आप एक ऐसी जंग का हिस्सा बन जाएं कि जो एक वर्ल्ड वॉर 3 भी बन सकती है, जो पूरे ख़ित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। आपने देखा होगा जैसे ही अमेरिका ने ये इशारा दिया था कि वो इसराइल के साथ, ईरान इसराइल के साथ, वो इसराइल का साथ देगा और जंग में कूदेगा। चाइना की तरफ से भी एक बड़ा सख्त किस्म का बयान आया था और रशिया की तरफ से भी खुल के वो ईरान के साथ खड़े हैं। तो जब ऐसी सूरत में एक बड़ी ताकतें जो आमने सामने हो जाएं तो फिर ऐसी सूरत में उस जंग में हिस्सा लेने का फ़ैसला काफ़ी पेचीदा हो जाता है। और इसकी एक अहमियत और भी है कि अमेरिका को ईरान के नज़दीक कुछ ऐसे अपने बेसिस चाहिए, ऐसे दोस्त चाहिए, ऐसी इंटेलिजेंस शेयरिंग चाहिए जो कि पाकिस्तान एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है इसमें, और वो इससे सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। इसी वाले से आर्मी चीफ भी वहाँ पे मौजूद थे, उनकी 1-on-1 मुलाकात भी हुई, जिसके बाद फिर वाइट हाउस से ये बयान भी आया कि ईरान और उसके ऊपर इसराइल जंग के ऊपर भी बात हुई है। तो अब इसमें हो सकता है कि हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब ने ही इसके ऊपर अपना कोई रोल प्ले किया हो, या अमेरिका को किसी बात पे कायल करने की कोशिश की हो, या वो अगर उन्होंने अमेरिका की तरफ से अगर कोई डिमांड आई है तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर टाइम मांगा हो कि हम ये चीज़ अब फिल फॉर नहीं कर सकते, इसके ऊपर हमें टाइम चाहिए। तो ये वजह भी हो सकती है कि अमेरिका ने 2 हफ्ते का टाइम मांगा है। और दूसरा मेरे ख्याल में वो शायद इसराइल को भी परखना चाह रहा है कि वो कितने पानी में है और ईरान भी कितने पानी में है, तो फिर ही वो किसी एक कोई बेहतर फैसला कर सकेगा। अच्छा, ये दूसरी तरफ जिस तरह आपने बात की कि फील्ड मार्शल ने दौरा किया अमेरिका का, इसको सफारती लिहाज से आप किस तरह से देखते हैं कि ये दौरा क्या कामयाब था, और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन जो भी आपने बताई है ये आने वाले दिनों में कितनी अहम होने जा रही है? देखें, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आई अभी तक। पाकिस्तान ने खुल के ये नहीं बताया कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब की जो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है उसके क्या पॉइंट्स हैं, और वो किस हद तक अमेरिका ने अगर कोई डिमांड की है और या पाकिस्तान ने कोई इनकार किया, तो अभी इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं आया। अभी तो सिर्फ ये डंडोरा, क्या सराहियाँ हैं मीडिया के ऊपर, क्या सराहियाँ हैं, और जो पाकिस्तान है और इसका जो हुकूमत है उसका डंडोरा ये पीट रही है कि हमारी ट्रंप के साथ मुलाकात हो गई है। और दूसरी तरफ जो इंडियन मीडिया है उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें इस तरह की नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, लेकिन ऐसा अभी चीज़ें खुल के सामने नहीं आई। जब जैसे ही सामने आएंगी तो फिर चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, 2011 के अंदर ये नेतन्याहू का एक इंटरव्यू भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे लिए जो थ्रेट है इसराइल के लिए वो ईरान है, और उसके बाद जो सेकंड थ्रेट है वो पाकिस्तान का उन्होंने नाम लिया, जो बड़ा अलार्मिंग है। अभी रिसेंट वार के अंदर जबकि इसराइल के ऊपर भी शदीद वो मिज़ाइलों की जो है वो बरसात हो रही है ईरान की जानब से, वहाँ की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट की है कि हम इसका जो ईरान का जो न्यूक्लियर इसका जो तनसीबात है, इसको प्रॉपर न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के बाद हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ आएंगे।
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایران ہے یہ تو بہانہ ہے اور اصل وہ ٹارگٹ جو ہے ان کا وہ ہمارا ہے، ہمارے ایٹمی پروگرام ہے؟ جی بالکل، آپ نے یہ بات 100% درست کی ہے۔ جو اسرائیل کا اصل نشانہ وہ پاکستان ہے، کیونکہ یہ واحد ایک اسلامی ریاست ہے جو ایٹمی طاقت رکھتی ہے، اور ایران نے کوشش کی تو اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اور پھر عراق میں بھی بہانہ بنا کے اس کے اوپر بھی انہوں نے بمباری کی اور عراق کو جو ہے اس کا تباہی پھیلائی وہاں پہ۔ تو یہ بات بالکل درست ہے۔ اب یہاں پہ جو ہمارے تجزیہ کار ہیں یا سینئر اینالسٹ ہیں یا لوگ جو عقل بوجھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ کیٹاگوریکلی یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ اسرائیل پاکستان کے اوپر حملہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں یہ بڑی قابل غور ہے۔ وہ اس طرح سے قابل غور ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان اور ایران کا شیئرنگ بارڈر ہے، اور اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پہ ایران کے اندر ایک ایسی رجیم چینج کیا جائے اور ایسی رجیم لائی جائے جو اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کرے اور اسرائیل کی پراکسی کے طور پہ وہاں پہ کام کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایران سے بلوچستان کے اندر مداخلت ہوتی ہے، اور ایسی حکومت میں جب ایران کے پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ آپ کو ایران کے اندر سے پاکستان کے بلوچستان میں مداخلت کرتا ہے اور بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ایویڈنس بھی موجود ہیں۔ وہ کلبھوشن یادیو اور اس طرح کے بہت سارے ٹرین جعفر ایکسپریس کا جو ہاں جی حادثہ ہوا، بالکل، وہ اور سارا بہت سارے ایویڈنسز ہیں۔ یہ تو اوپن اینڈ شٹ ہے کہ بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں بھارت کا ہاتھ ہے، اور اس میں ایران کے ذریعے سے وہاں پہ مداخلت ہوتی ہے۔ اور جب ایسی رجیم آ جائے گی جو اسرائیل کی پرو ہوگی، اور انڈیا اور اسرائیل آلریڈی ایک فرینڈلی کنٹریز ہیں، تو وہاں سے کس حد تک بلوچستان کے اندر مداخلت ہوگی۔ اگر اسرائیل ڈائریکٹ جنگ نہیں بھی کرتا تو وہاں سے بلوچستان کے اندر مداخلت ہوگی، اور بلوچستان اس ٹائم بڑی کمزور پوزیشن میں ہے۔ آپ کے فیڈریشن کو خطرہ مستقبل میں ہو سکتا ہے اگر ایران میں رجیم آ جاتی ہے پرو اسرائیل، اور پھر آپ انڈیا اور اسرائیل مل کے پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کریں گے دونوں طرف سے بارڈرز میں، تو پھر بارڈر اور مغربی بارڈر پہ تو آپ کتنی انسٹیبلٹی ہوگی اس چیز کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب دوسری ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایسا، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، کہ پاکستان کوئی بیسز دے دیتا ہے امریکہ کو، یہاں سے آپریشنل بیسز وہ آپریشن کرتا ہے یہاں پہ ایران کے خلاف، تو پھر بھی جو آپ کی جو فیڈریشن کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ صرف اپنے مفادات دیکھتا ہے، اگلے ملک کے مفادات نہیں دیکھتا۔ تو امریکہ، اسرائیل اور بھارت تینوں مل کے پاکستان کے اندر بہت سارا کھلواڑ کر سکتے ہیں۔ آپ کا جب فیڈریشن کمزور ہو جائے گا تو اتنی انسٹیبلٹی ہو جائے گی، جو اگر یہ تین ممالک کرتے ہیں، تو آپ جب انسٹیبلٹی ہو جائے گی تو پھر آپ کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں اس کے اوپر سوال اٹھیں گے، اور وہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کے مطالبات بھی ہوں گے۔ تو یہ سارا سینیریو مستقبل میں ہے۔ اصل جو نشانہ ہے وہ پاکستان ہے۔ ایک چیز اور بھی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایک منرلز کے حوالے سے بھی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ آفر کیا پاکستان نے، آفر کیا کہ آپ ادھر آ جائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو آئی تھی بزنس کی غرض سے پاکستان میں آئی تھی، اور پھر اس نے پورے برصغیر کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ اگر آپ امریکہ کو پاکستان کے اندر بٹھا دیتے ہیں، ایران کے اندر رجیم چینج ہو جاتی ہے اور پرو اسرائیل گورنمنٹ آ جاتی ہے، مشرقی بارڈر پہ آپ کے پاس بھارت آ جاتا ہے، تو آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ ابھی تو ساری چیزیں ہمیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں جی کہ پاکستان بہت کامیابیاں سمیٹ رہا ہے سفارتی لحاظ سے بھی، اور ہم نے انڈیا کو بھی شکست دے دیا ہے اور اسرائیل ہماری طرف نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ سارا سینیریو جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اگر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو مجھے آنے والے جو دن ہیں ان کے حوالے سے وائبس کوئی اچھی نہیں آ رہی۔ جی یہ بڑا آپ نے حیران کن جو ہے یہ تجزیہ پیش کیا ہے، تو اس حوالے سے ہماری گورنمنٹ کو اور ایجنسیز کو بڑا چکنا رہنا پڑے گا، ایون کہ عوام کو بھی بڑا چکنا رہنا پڑے گا۔ اچھا آخر میں بتائیے گا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے نوبیل پرائز کے لیے سفارش کی ہے ٹرمپ کو دیا جائے 2026 میں، تو 2 ہفتے ابھی پینڈنگ ہیں کہ وہ اس جنگ میں شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آپ کے خیال میں کیا امریکہ
ایران کی جنگ میں شامل ہوگا اور براہ راست حملہ کرے گا یا نہیں؟ اگر کرے گا تو پاکستان کے لیے یہ فیصلہ یہ بعد میں گلے کی ہڈی تو نہیں بن جائے گا؟ یہ گلے کی ہڈی ابھی بھی بنے گا، کیونکہ آپ نے امریکہ کو دیکھا ہے، بظاہر تو ٹرمپ صاحب جی وہ اینٹی وار ہیں، لیکن سیز فائر ابھی تک غزہ میں نہیں ہو سکا، غزہ میں، اور یو ٹرن کے بھی وہ ماسٹر ہیں۔ یہ دو میں آپ کو اسی طرف لے کے آنے لگا تھا کہ انہوں نے بظاہر تو جی پاکستان انڈیا کی وار ختم کر دیا، اور ٹرمپ صاحب اینٹی وار ہیں، اور روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس کے اندر بھی انہوں نے میڈیٹر کا رول پلے کرنے کی کوشش کی۔ 3 دن تک جب وہ وہاں سے حملے ہوتے رہے تو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں اپنی جنگ ہے، ہاں جی، جب ہم نے ریٹیلیٹ کیا تو کہتے ہیں جی سیز فائر، واقعہ آ جائے گی اپنے دوست کو بچانے کے لیے آگے جی یہ تو انڈیا کو کھا بھی جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے غزہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ایک بڑی اچھی خوبصورت لینڈ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ آپ نے غزہ میں ہسپتالوں کو ٹارگٹ کیا، بچوں عورتوں کو مارا، وہاں پہ آپ نے وہاں پہ ایک اتنا ایک بروٹل قسم کا آپریشن کیا جس میں انسانیت جو ہے وہ بھی شرما جائے۔ تو ٹرمپ صاحب کو کس بیس پہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی حکومت یہ جو ہے وہ اس کو نامینیٹ کر رہی ہے جی کہ ان کو نوبل کا امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے۔ کس بیس پہ کرنا چاہیے جب وہ ایران کی جنگ میں کودنے کے لیے تیار ہے، جب وہ غزہ کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے شرمناک قسم کے بیانات دے رہا ہے، اور سارا اسلحہ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے استعمال امریکہ کا کر کے راست امریکہ اٹیک کر رہا ہے، بالکل ریسنٹ لبنان کے اندر، ہاں بالکل۔ تو آپ کس بیس پہ جی ٹرمپ کو جو ہے وہ آپ نوبل انعام کا وہ حقدار ٹھہراتے ہیں جی؟ یہ سارا ایک بل شٹ ہے۔ اس کے اوپر کوئی پوری عوام، پاکستانی عوام اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہے، اور میرے خیال میں اس کو ایک جو ہے وہ تنزیہ اور تنقیدی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو سو مچ۔